الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ خواتین و حضرات، آج ہم انشاءاللہ قرآن مجید کے 13ویں جز پر بات کریں گے۔ 12ویں جز کا اختتام ہوا تھا سورہ یوسف پر۔ سورہ یوسف جاری ہے، اس کا کچھ حصہ اس پارے کے اندر بھی آیا ہے۔ 12ویں پارے میں بہت سے مناظر، بہت سے سین گزر گئے۔ چونکہ وہ احسن القصص ہے، بہترین قصہ ہے، تو مناظر کی شکل میں ہے۔ یہاں سے ایک نیا منظر شروع ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل سے رہا ہوتے ہیں، لیکن ان کی رہائی وہ رائل پارڈن کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ انہوں نے چاہا کہ اپنا انوسنس پروف ہو، اور ان کا انوسنس پروف ہوا تب وہ بادشاہ کے دربار میں آئے۔ وہاں تفصیلی باتیں ہوئی اور ذمہ داری انہیں سونپی گئی۔ آج انشاءاللہ اسی موضوع پر ہم بات کریں گے، اس لیے اس موضوع کو یہاں چھوڑتے ہیں، آگے تفصیل سے لیتے ہیں۔ ذمہ دار جب بن گئے، اقتدار انہیں مل گیا، ذمہ داری انہیں مل گئی۔ وہ کیا ذمہ داری تھی؟ مختلف مفسرین نے بہت سی باتیں لکھی ہیں۔ یا تو یہ ہے کہ وہ فوڈ اینڈ سول سپلائز کا ڈپارٹمنٹ سنبھالے ہوئے تھے، یا فائنانس کا ڈپارٹمنٹ سنبھالے ہوئے تھے، یا ویئر ہاؤسز کا ڈپارٹمنٹ سنبھالے ہوئے تھے۔ 7 پروڈکٹیو ایئرز گزرے، بہت اچھی فصل ہوئی، اچھی بارش ہوئی، اور اس زمانے میں جو کچھ فصل تیار ہوئی اسے انہوں نے ذخیرہ اندوزی کی۔ خواتین و حضرات، آپ کبھی غور کر کے دیکھیے کہ اس وقت مورخین بتاتے ہیں کہ ایجپٹ کی آبادی 3 یا 4 ملین کی تھی۔ 3 یا 4 ملین کی آبادی کے لیے خوراک کو سٹور کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ انہوں نے کچھ تو انتظامات کیے ہوں گے فوڈ گرینز کو پرزرو کرنے کے لیے، سائلوز بنائے ہوں گے، گرینریز بنائی ہوں گی انہوں نے۔ اور بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ پیرامڈ جو انہوں نے بنائے، وہ پہلے سے کچھ پیرامڈز موجود تھے جس میں بادشاہوں کو دفن کیا جاتا تھا، اسی طرح کے پیرامڈز انہوں نے بتائے، اور بعض ٹریولرز نے اپنے ٹریولاگ میں لکھا بھی ہے۔ آج کل اسے مذاق کا نشانہ بنایا جاتا ہے جب لوگ کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے پیرامڈز بنائے، لیکن اس کی بھی تاریخی شہادتیں موجود ہیں۔ ہم قطعی طور پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے کیا بنایا، لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ 40-50 لاکھ کی آبادی کے لیے انہوں نے کچھ سسٹم ڈیزائن کیا ہوگا، انوینٹ کیا ہوگا، جہاں انہوں نے خوراک کو ذخیرہ کر کے رکھا تھا۔ اور پھر اس کے بعد 7 سال تنگی کے، سختی کے، قحط کے آتے ہیں۔ اس میں کچھ شہر کے لوگ بھی آتے ہیں، ملک کے لوگ بھی آتے ہیں، اور جو پڑوسی ممالک تھے وہاں سے بھی لوگ راشن لینے کے لیے آتے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی لوگ بھی وہاں آتے ہیں، اور 3 مرتبہ آتے ہیں، قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ پہلی مرتبہ آتے ہیں تو حضرت یوسف پہچان جاتے ہیں، وہ پہچانتے نہیں۔ دوسری مرتبہ وہ کہتے ہیں کہ بنیامین کو لانا چاہیے، بنیامین کو لایا جاتا ہے، اور واپس جب یہ قافلہ جانے لگتا ہے تو بنیامین کے تھیلی سے بادشاہ کا جو رائل کپ تھا وہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک انتظام کیا اور بنیامین کو وہاں روک لیا گیا۔ اور تیسری مرتبہ بہت ہی تکلیف میں آتے ہیں، بادشاہ سے لجاجت کرتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں، سائلوں کی طرح لائن میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ بادشاہ کچھ تو دے دو، قحط کی وجہ سے برا حال ہے۔ تب حضرت یوسف علیہ السلام اپنی آئیڈینٹی ظاہر کرتے ہیں اور قمیص دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ جائیں اور والد محترم کی آنکھوں پر قمیص کو ڈال دیں، ان کی بینائی لوٹ کر آئے گی۔ یوسف علیہ السلام کے گم ہونے پر وہ بہت روتے تھے، بہت انہیں غم تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ یوسف کو گئے ہوئے کتنا زمانہ گزر گیا، لیکن آپ اسی کو یاد کرتے رہتے ہیں۔
تو وہ فرماتے تھے انما اشکو بثی و حزنی اللہ، میں تو اپنی پریشانی اور اپنا غم اس کی شکایت اللہ تعالیٰ سے کرتا ہوں، وہی تو ہے، اسی سے ہم سنائیں گے۔ حال دل کس کو سنایا جائے؟ دل مضطر کی آواز سنتا کون ہے؟ کون دل بے قرار کو قرار عطا کرتا ہے؟ میں تو اپنی پریشانی اسی کو بیان کرتا ہوں۔ اور اللہ کا احسان ہوا، وہ یقین رکھتے تھے، اپنے بچوں سے کہتے تھے کہ جاؤ یوسف کو تلاش کرو۔ یوسف کو گم ہوئے کتنے برس ہو گئے، اور فرماتے تھے وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بندہ مومن کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، تلاش کرو مل جائے گا۔ اور یہی تیسری مرتبہ جب انہوں نے ہدایت کر کے بھیجی تو حضرت یوسف علیہ السلام کی آئیڈینٹی ظاہر ہوئی، اور اس کے بعد فیملی کو لے آنے کی تعلیم ہوتی ہے، پوری فیملی مصر میں آتی ہے اور خواب کی تعبیر مکمل ہوتی ہے، سب ادب کے ساتھ ان کے سامنے تعظیم بجا لاتے ہیں اور خاندان پھر ری یونائٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد سورہ رعد ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی توحید کی بے شمار دلیلیں آئی ہیں۔ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں، اس دنیا کے اطراف جتنی چیزیں ہیں، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے اور بارش، پانی، سیلاب، ان سب چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ اس میں یہ فرمایا کہ جب بارش ہوتی ہے تو وادیاں اپنے ظرف سے بہتی ہیں، ان میں اوپر جھاگ آ جاتا ہے۔ اسی طرح سے میٹل کو جب پگھلایا جاتا ہے، سونا، چاندی یا کوئی اور میٹل، تو اس کے اوپر بھی سلگ یا ایش یا جھاگ آتا ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ یہ جھاگ بے وزن ہے، بے فائدہ ہے، اور دیکھنے میں یہ کوانٹٹی میں زیادہ ہے، بھربھرا ہے، لیکن یہ لوگوں کے کام نہیں آتا تو یہ اڑ جاتا ہے، یہ ویسٹ ہے۔ یہ اس کے برعکس جو میٹل جسے پگھلاتے ہو، جو مفید چیز ہے، وہ رک جاتا ہے۔ اسی میٹل سے پھر زیور بھی بناتے ہیں، برتن بھی بناتے ہیں، بہت سی چیزیں ہیں۔ اس مثال کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اور کہا کہ کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اللہ تعالیٰ حق اور باطل کی بھی یہی مثال تمہارے سامنے پیش کرتا ہے۔ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، جو جھاگ ہے، جو ایش ہے، جو یوزلیس میٹیریل ہے، وہ اڑ جاتا ہے۔ وَأَمَّا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اور جو لوگوں کے لیے بینیفیشل ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ زمین میں رک جاتا ہے۔ کذالک یضرب اللہ الامثال، اللہ تعالیٰ یہ مثالیں تمہارے سامنے پیش کرتا ہے۔ یہ اس لیے کہ پرسنالٹی کے موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں۔ فرد کا بھی معاملہ یہ ہے کہ اگر وہ ورتھ لیس ہوتا ہے، وہ ریسیڈیو کے مانند ہے، وہ جھاگ کے مانند ہے، اور اس کا نہ گھر میں وزن ہوتا ہے، نہ سماج میں ہوتا ہے، نہ معاشرے میں ہوتا ہے۔ اور جو بینیفیشل لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی ذات کے لیے بھی بینیفیشل ہوتے ہیں، خاندان کے لیے بھی بینیفیشل ہوتے ہیں، آرگنائزیشن کے لیے بھی بینیفیشل ہوتے ہیں، جہاں بزنس کرتے ہیں وہاں بھی بینیفیشل، سماج میں، مسجد میں، اداروں میں، سیاست میں، معیشت میں، ہر جگہ مفید ہوتے ہیں۔ تعلیم یہ دی گئی کہ لوگوں کے لیے مفید بنو، جھاگ کی طرح نہ بنو، ریسیڈیوز کی طرح نہ بنو، انسانوں کے لیے بینیفیشل بنو۔ اس میں ایک آیت یہ بھی آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا اولم یرو انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، دیکھنے والی نگاہیں چاہیے کہ حق کا بول بالا ہو رہا تھا، حق پھیل رہا تھا، مشکلات ضرور تھیں، مصیبتیں ضرور تھیں، لیکن کہا کہ دیکھو تمہارا ایریا آف انفلوئنس بڑھ رہا ہے، کفار و مشرکین کا ایریا آف انفلوئنس گھٹ رہا ہے۔ جس سسٹم کو دنیا میں یہ لوگ لے کر چل رہے ہیں، لوگ اسے ریجیکٹ کر رہے ہیں، اور آپ کی باتوں کے لیے راستے کھل رہے ہیں۔ یہ ہر زمانے کے لوگوں کو دیکھنا چاہیے، جو پازیٹیو پہلو ہے کہ راستے کھل رہے ہیں، بات سننے کے لیے لوگ تیار ہیں، نظام فیل ہو چکے ہیں، تو یہ بہت ہی ہمت افزا پہلو ہے۔ اس کے بعد سورہ ابراہیم ہے، اس میں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا میٹافر بیان کیا گیا ایک درخت سے۔ اس پر میں بارہا گفتگو کر چکا ہوں، اس لیے یہاں گفتگو نہیں کر رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں بڑی شاندار دعائیں، اور دعائیں دراصل پرسنالٹی کا اظہار ہے۔ آپ جس طرح کی دعائیں کرتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی شخصیت کیسی ہے، تحمل ہے،
ڈیپتھ ہے، خدا سے تعلق ہے، ظرف بہت بلند ہے، خدا سے گفتگو کرتے ہیں، کلام کرتے ہیں، اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اس کی شان، اس کی ثنائی، اس کی کاریگری، اس کی بڑائی کا اظہار کرتے ہیں، اس کی عظمت کے گن گاتے ہیں، تو شخصیت کا ایک پہلو ہے۔ شخصیت کا ایک پہلو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مطالبے شروع کر دیں۔ تو شخصیتیں الگ الگ ہوتی ہیں، دعاؤں سے بھی اس کا اظہار ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعائیں کی، اس میں توحید کے لیے دعا کی، بچوں کو شرک سے محفوظ رکھنے کی دعائیں کی، بچے نماز کے پابند بنے، کعبۃ اللہ کی تعمیر، کعبۃ اللہ کی طرف لوگوں کا دل مائل ہو، ان کے بچوں کی طرف لوگوں کے دل مائل ہوں، ان سب پر آپ نے دعائیں کی، بہت شاندار دعائیں ہیں۔ خواتین و حضرات، یہ وہ مضامین تھے جس پر میں نے ایک سرسری نظر ڈالی اور آپ کے سامنے پیش کیا۔ آج ہم ایک خاص موضوع پر بات کریں گے، وہ ہے ڈیسیشنز شیپ یو۔ ہم جو کچھ ہیں زندگی میں، آج آپ جو کچھ ہیں زندگی میں، وہ دراصل وی آر پروڈکٹ آف آور اون ڈیسیشنز۔ ہم نے زندگی میں جو ڈیسیشنز لیے ہیں اسی کا ہم پروڈکٹ ہیں۔ اس پر میں انشاءاللہ تفصیل سے بات کروں گا۔ پہلے ہم سلیکٹڈ ورسز کو لیتے ہیں، سورہ نمبر 12 آیت نمبر 53 سے 56 تک۔ پہلی آیت اس پارے کی ہے، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دربار میں جب لایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آج بات تو ثابت ہو گئی، لوگوں نے مجھ پر ڈورے ڈالے، مجھے رجھایا، مجھے غلط کام کی دعوت دی، میں اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھا ہوا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ میرے پاس نفس نہیں ہے، میں بھی اپنے اندر نفس رکھتا ہوں، میرا نفس بھی مجھے برائیوں کی طرف آمادہ کرتا ہے۔ البتہ یہ کہ جس پر رب کا رحم ہو جائے وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ میرا رب تو بہت ہی غفور اور رحم کرنے والا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس سے پہلے اپنے اخلاق کے لیے معروف اور مشہور تھے، اور جس طرح سے انہوں نے ان سب چیزوں کو رد کیا، برائیوں کو، اس کے چرچے بھی شہر میں موجود تھے، ملک میں موجود تھے۔ یہاں آنے کے بعد بادشاہ کے سامنے انہوں نے اپنے بارے میں وضاحت کی، اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے کہ میں گناہوں سے بچ کر رہا۔ بادشاہ سے گفتگو ہوتی ہے، وقال الملک اتونی بہ، بادشاہ کہتا کہ میرے پاس لے آؤ۔ بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، استخلصہ لنفسی، چونکہ وہ ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن نہیں تھا، فرد واحد کی حکمرانی اس زمانے میں ہوتی تھی، تو میں نے اس بندے کو اپنے لیے چن لیا ہے۔ یعنی نظام مملکت کو سنبھالنے میں جو آگے پریشانیاں آنے والی ہے، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ فرد میرے لیے بہت مفید ہوگا، میں نے اسے چن لیا ہے، میں نے اسے سیلیکٹ کر لیا ہے۔ فَلَمَّا كَلَّمَهُ، ان سے باتیں کی۔ حضرت یوسف سے جب باتیں ہوئی تو لازماً ان سے متاثر ہوا ہوگا۔ آپ کی بے داغ شخصیت، آپ کا تفقہ، آپ کا فہم، آپ کی دینداری، آپ کی دیانتداری اور امانتداری، آپ کی سمجھداری، فرد شناسی اور معاملہ فہمی، آپ کا تقوی، آپ کی شخصیت کے گو نہ گو پہلو گفتگو میں سامنے آئے ہوں گے۔ سچی بات یہ کہ ہم بھی جب کسی سے ملتے ہیں، کچھ وقت بتاتے ہیں، تب اصل شخصیت کا جوہر ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ قال انک اليوم لدینا مکین امین۔ یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آج میں نے ان کو چن لیا ہے، منتخب کر لیا ہے میرے سروس کے لیے، اور یہ ہمارے نزدیک ہائیلی اسٹیمڈ ہیں، بہت ہی برگزیدہ ہیں، بہت ہی باعزت ہیں اور فلی ٹرسٹڈ ہیں۔ ہم نے ٹرسٹ اس لیے کیا کہ ان کی پچھلی زندگی بتاتی ہے کہ وہ ٹرسٹ ورتی ہیں، ان پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد گفتگو میں شاید بادشاہ نے آپشنز پیش کیے کہ آنے والا جو پرابلم ہے، جو ڈراٹ کا، قحط کا مسئلہ آنے والا ہے، اسے آپ کیسے ہینڈل کریں گے، آپ کا پلان کیا ہے، آپ کے نزدیک نقشہ کیا ہے۔
آپ نے گفتگو کی ہوگی تو اس نے آپشنز دیے ہوں گے، تو آپ نے فرمایا قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ یہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کوئی جاب کا اپلیکیشن پیش نہیں کیا، بلکہ بادشاہ نے گفتگو کے بعد بھانپ لیا کہ یہ فرد لائق ہے، اور آنے والا جو گمبھیر پرابلم ہے، جو ڈراٹ آنے والا ہے، جو قحط کا زمانہ آنے والا ہے، اس میں پوچھا ان سے کہ آپ کا نقشہ کیا ہے، آپ کا پلان کیا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے بتایا ہوگا کہ اس طرح کیا جانا چاہیے، تو اس نے آفر دیا کہ آپ کون سی منسٹری سنبھالیں گے۔ آپ نے فرمایا قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، میرے پاس زمین کے خزانے دیجئے، یعنی یہ ہے کہ اکنامک افیئرس آپ کہہ سکتے ہیں، یا فائنانس منسٹری کہہ سکتے ہیں، یا فوڈ اینڈ سول سپلائز کی منسٹری کہہ سکتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ میرے حوالے کر دیں، یہ قلمدان مجھے دیں، یہ پورٹ فولیو مجھے دیں، اور میں انشاءاللہ انتظام کر کے بتاؤں گا۔ انی حفیظ علیم، میں حفاظت کر سکتا ہوں، دیکھ ریکھ کر سکتا ہوں، قحط سے بچا سکتا ہوں، اور میں جانتا بھی ہوں۔ یہ جو آپ نے فرمایا تو یہ کوئی دعویٰ نہیں تھا حفیظ علیم کا، یہ کوئی کلیم نہیں تھا، بلکہ یہ تو وہ بات تھی جو ثابت ہے، جن مرحلوں سے وہ گزرے، اور بادشاہ کو بھی معلوم تھا کہ کس طرح سے انہیں رجھایا گیا، کیسی کیسی آزمائشوں سے انہیں گزرنا پڑا، ان تمام آزمائشوں میں وہ کیسے ثابت قدم رہے۔ ایک آزمائش تو عزیز مصر کے گھر میں ہوئی، وہاں وہ کیسے ثابت قدم رہے یہ لوگوں کے سامنے چرچے میں آ چکا تھا۔ آپ کی امانت داری، آپ کی راست بازی، آپ کا حلم، آپ کا ضبط نفس، آپ کی عالی ظرفی، آپ کی ذہانت و فراست اور معاملہ فہمی، زمانے میں یہ سب معروف تھے اور لوگ گواہی دے چکے تھے۔ خود بادشاہ آپ کی عظمت کو پہچانتا تھا اور بادشاہ کا دل مسخر ہو چکا تھا، بلکہ بادشاہ ان کے آگے ہتھیار ڈال چکا تھا۔ اس لیے جب انہوں نے کہا کہ انی حفیظ اور علیم، تو اب یہ محض ایک دعویٰ نہیں رہا، بلکہ ایک ثابت شدہ واقعہ تھا جس پر سب ایمان لا چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، ہم نے اس طرح سے یوسف علیہ السلام کو زمین میں، مصر میں قیام کرنے کی راہ نکالی۔ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، وہ جہاں چاہے رکے، ساری مملکت دھیرے دھیرے اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ نصیب برحمتنا من نشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے۔ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم نیکوکار لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ اس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں اسٹیبلش ہونے کا موقع ملا، سیٹل ہونے کا موقع ملا، جہاں وہ چاہیں جا سکتے تھے، دورے کر سکتے تھے، اور فوڈ گرینز کو سیو کرنے کے لیے جو عمارتیں، جو سائلوز، جو گرینریز، جو پیرامڈز بنانا چاہیں بنا سکتے تھے، کسانوں سے بات کر سکتے تھے، اور اناج کو لے سکتے تھے، سٹور کر سکتے تھے۔ ساری ذمہ داری آپ کی تھی، اور پورے ملک میں آپ کا چلنا پھرنا تھا، دورے تھے، اور اس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کو سرزمین میں اقتدار ملا، مصر میں اقتدار کی راہ ہموار ہوئی، اور وہ مختار کل بن گئے دھیرے دھیرے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ایسا ہی تسلط عطا کرتا ہے، ہمگیر تسلط، کامل تسلط، ہمگیر اقتدار اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ اب آپ دیکھیں گے کہ اس سیٹ آف آیات میں جو موسٹ امپورٹنٹ نقطہ جس پر ہم بات کرنا چاہتے ہیں وہ ہے ڈیسیشن۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا ڈیسیشن اس پارے میں دو ہیں، اور اس سے پہلے والے پارے میں کچھ اور ڈیسیشنز ہیں۔ اس سے پہلے والے بارے میں جو ڈیسیشنز ہیں وہ یہ کہ یوسف علیہ السلام کو اپنے بھائیوں کا رویہ معلوم تھا، اور بعض بچے ضدی ہوتے ہیں اور جب منع کر دیتے ہیں تو منع کر دیتے ہیں
کھیل کود کے لیے بلا رہے تھے. والد صاحب کو بھی ڈر تھا اور والد صاحب کے کہنے کے باوجود اگر بچہ نہ جانا چاہے تو نہیں جا سکتا تھا. لیکن اطاعت گزار شریف انسان اس نے فیصلہ لیا. بچے بھی فیصلہ لیتے ہیں. کانشیس ڈیسیشنز بھی ہوتے ہیں, انکانشیس ڈیسیشنز بھی ہوتے ہیں. تو انہوں نے سفر پر کھیل کود پر جانے کو پسند کے ڈیسیشن لیا. اس کے بعد جب ان کے بھائیوں نے حملہ کیا تو خاموشی کے ساتھ اپنے آپ کو انہوں نے سرنڈر کر دیا اور بھائیوں نے اٹھا کر کنویں میں پھینک دیا. یہ بھی ان کا ڈیسیشن تھا, اور اگر اسٹرگل کرتے, ریزسٹ کرتے, مار پیٹ کرتے تو قتل ہو جانے کا امکان تھا. پھر اس کے بعد وہاں سے قافلہ گزرا. قافلہ والوں نے انہیں اٹھایا. جہاں کھیلنے گئے تھے وہاں سے ان کا گھر 2-3 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا, بھاگ سکتے تھے. اور وہاں سے مصر کئی 100,000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. لیکن آپ کا ڈیسیشن تھا کہ آپ چلے گئے مصر. مصر میں جس گھر میں تھے وہاں اس عورت نے آپ کو غلط کام کی دعوت دی. آپ کا ڈیسیشن تھا کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا ہے. انسان جو ڈیسیشنز لیتے جاتا ہے وہ دھیرے دھیرے پائل اپ ہوتا ہے. اس کی ایک ہسٹری بنتی ہے, اس کا ایک سوشل کیپٹل بنتا ہے, اس کا ایک مورل کیپٹل بنتا ہے, اس کی ایک اسپرچول آئیڈینٹی سماج میں بنتی ہے. اچھے ڈیسیشن آدمی لے تو اس کی اچھی تصویر بنتی چلی جاتی ہے. رانگ ڈیسیشنز انسان لیتے چلا جاتا ہے تو اس کی ایک بری تصویر بنتی چلی جاتی ہے. یوسف علیہ السلام کے ڈیسیشنز آپ دیکھتے جائیے. پھر اس کے بعد جیل میں جانا آپ کا ڈیسیشن تھا. غلط کام ہرگز نہیں کریں گے, جیل پسند کریں گے. جیل میں آپ کئی سال رہے, خوابوں کی تعبیر بیان کی. پھر ایک بندہ آیا بادشاہ کے خواب کو لے کر. آپ نے نہ صرف اس کی تعبیر بیان کی بلکہ سلیوشن بھی پیش کیا. یہ سب آپ کے ڈیسیشنز تھے. چاہیں تو خواب کی تعبیر بیان نہ کرتے, خواب کی تعبیر بیان کرتے لیکن سلوشن پیش نہ کرتے. پھر اس کے بعد بادشاہ نے جب بلایا تو آپ چلے جاتے, رائل پارڈن مل سکتا. لیکن آپ نے ڈیسیشن لیا کہ مجھے نہیں چاہیے رائل پارڈن, میں انوسنٹ ہوں, مجھے اس کا پروف چاہیے, اور جنہوں نے غلطی کی وہ کنفیس کریں. تو یہ بھی آپ کا ڈیسیشن تھا. ان تمام ڈیسیشنز کے نتیجے میں دھیرے دھیرے آپ بڑھتے چلے گئے اور اقتدار تک پہنچ گئے. جیسے میں نے بتایا کہ کامل تسلط اور ہمگیر اقتدار آپ کو ملا. اور یہ ایک روز کی کہانی نہیں ہے, کوئی اچانک رونما ہونے والا واقعہ نہیں ہے, بلکہ بچپن سے لے کر اس عمر تک جتنے ڈیسیشنز آپ لیتے چلے گئے, ایک ڈیسیشن دوسرے ڈیسیشن کی طرف آگے بڑھتا گیا. اور دھیرے دھیرے جو فیصلے تھے, محکم فیصلے تھے, سوچے سمجھے ہوئے فیصلے تھے, عزم تھا, عزم مصمم تھا, ارادہ پختہ تھا, جس کے نتیجے میں آپ کا یہ سفر آگے بڑھا. یہ وہ ڈیسیشنز ہیں جن پر ہم بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے ایک بات یہ بھی بتا دیں آپ کی دلچسپی کے لیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام ایک ہسٹوریکل فگر ہیں کہ نہیں ہے ایجپٹولوجی میں, ایجپٹ کی تاریخ میں. تو یہ کہیں گے کہ ایجپٹ کی تاریخ میں حضرت یوسف علیہ السلام کی تاریخی حیثیت تو مسلم نہیں ہے, کتابوں میں نہیں ہے, ببلیکل نریشن میں ہے, قرآن میں موجود ہے. البتہ ریسنٹلی جو ایکسکیویشنز ہوئے ہیں ان میں ایک پروفیسر بیٹک جو آرکیولوجیکل ایکسکیویشنز کرتے ہیں, آرکیولوجیکل ڈگنگ جو ہوئی ہے اویرس میں یا اویرس کے قریب میں, ہکسوس کے کیپٹل میں جو ڈیلٹا ریجن ہے دریائے نیل کے پاس, وہاں 1984 سے 87 کے درمیان ایکسکیویشنز ہوئے. پروفیسر نے ایک بہت ہی انوکھی بات کو دریافت کیا. اس جگہ انہوں نے دیکھا کہ ایک طرف ٹومب ہے, مزار ہے, مقبرہ ہے, ایک طرف پیلس ہے. یہ رائل فیملی کا ہے, اور اس نے فائنڈ آؤٹ کیا تو بالکل وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کا ہے. جو 12th ڈائناسٹی تھی ان کے زمانے کے یہ ٹومب بھی اور یہ قلعے بھی تھے. اس میں بیٹک کا آبزرویشن یہ ہے کہ یہ جو مزار ہے اسے بھی لوگوں نے لوٹ لیا ایک زمانے میں, یہ جو پیلس ہے اسے بھی لوٹا. پیلس میں کچھ مجسمے بنے ہوئے تھے جو بعد کے لوگوں نے بنائے ہوں گے, ان مجسموں کو بھی انہوں نے توڑ دیا. ان مجسموں پر کام ہوا, مطالعہ ہوا, اس کا سر ایک طرف پایا گیا, اس کا جسم ایک طرف پایا گیا. تو اس کے نتیجے میں فائنڈ آؤٹ کیا گیا کہ یہ جو مجسمہ ہے, یہ جو پیلس ہے, یہ پیلس میں جس فرد کا یہ اسٹیچو ہے, یہ فرد جو ہے ایجپشین نہیں ہے,
یہ ایشیاٹک فیچر کا آدمی ہے. خاص کر بالوں کو دیکھ کر جو مشروم ہیئر سٹائل جسے کہتی، وہ افریقن نہیں بلکہ ایشیاٹک. اور ایشیا کے لوگوں کو جس طرح سے افریقن ڈپکٹ کرتے تھے، وہ 2-3 رنگ کی دھاریاں والے کپڑے اس میں وہ ڈپکٹ کرتے تھے، تو اس طرح کے کپڑا پہنا ہوا یہ فرد تھا. ان ساری چیزوں پر کام کرتے ہوئے اس کا یہ اندازہ ہے، رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا، کنفرم نہیں کیا جا سکتا کہ یا تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام ہوں گے یا ان کے زمانے کا کوئی فرد ہوگا جو کنعان سے آیا ہوا ہوگا، اس لیے کہ جو فیچرز ہیں اس کے وہ کینانائٹ نظر آتا ہے، کنعان کے لوگوں کے فیچرز اس میں پائے جاتے ہیں. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کنفرم کے ساتھ، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے جو کچھ کارنامے انجام دیے تو ان کی قبر بھی وہیں ہوگی، جس پیلیس میں تھے وہ بھی وہیں ہوگا، یہ ساری چیزیں وہاں ہوگی. اور کچھ ایکسکیویشن سے معلوم ہوتی ہیں، کچھ چیزیں معلوم نہیں ہوتی. اب ہم جس موضوع پر اپنی بات کو ختم کریں گے وہ ہے ڈیسیژنز آر ویری ویری امپورٹنٹ. نمبر 1 یہ ہے کہ ڈفرینٹ ایکشنز پروڈیوس ڈفرینٹ ریزلٹس. ہم جا رہے ہیں، سامنے سے ایک بندہ آ رہا ہے، ہم نے مسکرایا، اس نے مسکرا دیا. ہم نے تیوری چڑھائی، اس نے تیوری چڑھائی. تو ڈفرینٹ ایکشن ہمارا جیسے ہوگا ویسے ہی ہمیں ریزلٹ ملتا ہے. ہمارے گھر کے پڑوس میں جو بندہ ہے وہاں ہم نے افطار بھیجا، 2-4 دن کے بعد وہاں سے بھی افطار آتا ہے. تو ایکشن جو ہم کرتے ہیں اس کا ریزلٹ آتا ہے. یا یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس کی زمین پر قبضہ کر لیا، اس کے ساتھ جھگڑا کیا، تو اس کے نتیجے میں ریزلٹ دوسرا نکلتا ہے. تو ڈفرینٹ ایکشنز کے نتیجے میں ڈفرینٹ ریزلٹس نکلتے ہیں. سوال یہ ہے کہ ہو از دی فادر آف ایکشن؟ ہم جو ایکشن کرتے ہیں وہ کہاں سے اس کی شروعات ہوتی ہے؟ اس کی شروعات دراصل ہوتی ہے ڈیسیشن سے. میں نے مسکرایا سامنے والے فرد کو دیکھ کر تو یہ میرا ڈیسیشن تھا. میں نے سامنے والے کو دیکھ کر تیوری چڑھائی تو یہ میرا ڈیسیشن تھا. پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ میرا ڈیسیشن تھا. پڑوسی کے ساتھ بدتمیزی کرنا یہ میرا ڈیسیشن تھا. جیسے انسان ڈیسیشن لے گا ویسے ریزلٹ اسے ملے گا. تو ہماری جو تقدیر بنتی ہے یا ہماری جو ڈیسٹینی بنتی ہے، ہماری جو منزل بنتی ہے، ہمارا جو امیج بنتا ہے دنیا میں، ہم جو کچھ بنتے ہیں، اٹس آل بیکاز آف ڈیسیشنز. آج اگر مان لیں کہ میں 1 کروڑ کا آدمی ہوں تو اٹس آل بیکاز آف مائی ڈیسیشنز، کہ میں نے کہاں انویسٹ کرنا، کب انویسٹ کرنا، کیسے انویسٹ کرنا، اس کا انتظام کیا تو اس کے نتیجے میں یہاں پہنچا. مان لیں کہ اگر میں 1 کروڑ روپے سے آج لاس میں ہوں تو یہ بھی میرے ڈیسیشن تھی. تو بتایا جاتا ہے کہ بیسیکلی وی آر دی پروڈکٹس آف آور اون ڈیسیشنز. سڈن ڈیسیشنز ٹیکن ایٹ رائٹ ٹائم اور سڈن ڈیسیشنز ناٹ ٹیکن ایٹ رائٹ ٹائم. تو اسی کے نتیجے میں ہم بنتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ ہمارا جو کچھ ایکشن ہے وہ ڈیسیشن پر منحصر ہے، اور ہم ڈیسیشن جیسے لیتے ہیں یہ ہمارا چوائس ہے، اس کے مطابق ہماری زندگی کی کنڈیشن ہوتی ہے. ہم آج خوش ہیں اپنے خاندان سے تو اٹس بیکاز آف مائی اون ڈیسیشنز، کہ بیوی کے ساتھ کیسے رہنا ہے، مشکل حالات میں کیسے بیہیو کرنا ہے، بچے جب شرارت کریں، بچے جب بدتمیزی کریں تو ان کے ساتھ مجھے کیسے بیہیو کرنا ہے. یہ میرے ڈیسیشنز ہیں جس کے نتیجے میں میرا گھرانہ خوشگوار بن سکتا ہے. یا اگر یہ ہے کہ میرا گھرانہ جہنم کدہ بنا ہوا ہے تو اٹس آل بیکاز آف مائی ڈیسیشنز. تو ڈیسیشن سے انسان آگے بڑھتا ہے، یا تو ترقی کرتا ہے یا تنزل کا شکار ہوتا ہے. یوسف علیہ السلام جس طرح سے کنویں کی گہرائی سے، جیل کے اندھیرے سے تخت کی بلندیوں تک پہنچے، اٹس آل بیکاز آف ڈیسیشنز. اور میں نے بتایا کہ انکانشیس ڈیسیشنز بھی ہوتے ہیں، کانشیس ڈیسیشنز بھی ہوتے ہیں. ٹیکنگ رائٹ ڈیسیشن اور رائٹ ٹائم یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ پیچھے 10 سال مڑ کر دیکھیے، آپ اپنے ایموشنز کا تجربہ کر کے دیکھیے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ٹریجڈی کا شکار ہیں، آپ فرسٹریشن کا شکار ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ہوپلیس ہیں، تو کسی کو بلیم نہ کیجئے. آپ 10 سال پیچھے جا کر دیکھیے، آپ نے جو فیصلے لیے اس کا مینیفیسٹیشن ہے جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں. انجسٹس بھی ہو رہا ہے، آپ سیڈ بھی ہیں، آپ ہوپلیس بھی ہیں، آپ فرسٹریٹڈ بھی ہیں، آپ ٹریجڈی کے شکار ہیں. پیچھے مڑ کر دیکھیے
10 سال پہلے، 8 سال پہلے، 5 سال پہلے، یہ آپ کے ڈیسیشنز تھے جس نے آپ کو یہاں پہنچائے ہیں. یہ آپ کے فیصلے ہیں، یہ آپ کی رائے جس پر چلنے کے نتیجے میں آپ یہاں تک پہنچے. اب واپس جا کر تو کریکشن نہیں کر سکتے، لیکن آج تو نئے فیصلے لے سکتے ہیں. اگر ترقی کی راہ پر جانا ہو تو یہ دوسری بات ہے. تیسری بات یہ ہے کہ نیکسٹ 10 سال مجھے کیسے جینا ہے، اس پر غور کر کے دیکھیے، سوچیے. آپ کو اللہ نے جو ایڈوانٹیجز دی ہیں اس کو خیال کیجئے. حضرت یوسف علیہ السلام تو موسٹ ڈس ایڈوانٹیجز پوزیشن میں تھے. کنویں میں گرے ہوئے تھے، قافلے والوں نے اٹھایا، مصر میں لے جا کر غلام بنا دیا گیا، اور پھر گھر میں حسد کے شکار ہوئے، اور عزیز مصر کے گھر میں ہوس کے شکار ہوئے، پھر جیل میں چلے گئے. آپ کے پاس تو موسٹ ڈس ایڈوانٹیجڈ سچویشن تھا. آپ اپنی زندگی کو دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح آپ کے سچویشن اتنے خراب نہیں ہوں گے. آپ اپنے والدین کے ساتھ رہتے ہوں گے، بیوی بچوں کے ساتھ رہتے ہوں گے، کمائی کے ذرائع ہوں گے، غلام تو نہیں ہوں گے آپ. تو آپ کے ایڈوانٹیجز کو سوچئے اور اس کی بنیاد پر آپ فیصلے لیجئے، عزم کیجئے، ارادہ کیجئے کہ 10 سال کے بعد مجھے وہاں پہنچنا ہے. انسانوں کی خدمت مجھے کرنی ہے، مجھے ایک یتیم خانہ بنانا ہے، مجھے کتابیں لکھنی ہیں، مجھے دنیا کے مسائل کا سلوشن پیش کرنا ہے. جس طرح سے ہم گزشتہ 12 دنوں میں پیش کرتے آ رہے ہیں کہ گیملنگ جو بیماری ہے، شراب کی جو بیماری ہے، یا یہ کہ جو سیکسول ڈیزائرز کا پرابلم ہے، جو مختلف مینٹل ڈیز آرڈرز ہیں، ان سب پر ہم بات کر رہے ہیں. ان سب کا سلوشن دینا ہے. آج آپ طے کر سکتے ہیں کہ میں اس میدان میں کام کروں گا، اس موضوع پر کام کروں گا، اس فیلڈ کو میں اپنا فیلڈ بناؤں گا. آپ طے کیجئے تو ڈیسیشنز لیتے جائیے، آپ آگے جا سکتے ہیں. یہ آپ سوچ سکتے ہیں. آپ کو یہ سوچنا ہے کہ میں ایک انسپائرنگ ایگزامپل لوگوں کے لیے بن سکتا ہوں، ایک یونیک انسان بن سکتا ہوں. آپ جو چاہیں ڈیسیشن لے سکتے ہیں. اگر آپ ڈیسیشن نہیں لے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ ڈیسیشن لے چکے ہیں کہ آگے نہیں بڑھنا ہے. اس لیے آگے بڑھنے کے لیے آپ سوچئے کیا بن سکتے ہیں. آپ کو ماسٹرز ڈگری کرنی ہے، کیجئے. آپ کو پی ایچ ڈی کرنا ہے، کیجئے. آپ ہاؤس وائف ہیں، گھریلو عورت ہیں، لیکن اس کے باوجود اسکل سیکھنا ہے، ٹیکنیک سیکھنا ہے، کمپیوٹر سیکھنا ہے، کار سیکھنا ہے، ضرور سیکھیے. آپ فائنانس ایڈمنسٹریشن سیکھنا چاہتے ہیں، سیکھیے. آپ ہیلی کاپٹر اڑانا چاہتے ہیں، اڑائیے. آپ ناسا میں جانا چاہتے ہیں، جا سکتے ہیں. آپ باڈی بلڈر بننا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ جم کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ باسکٹ بال پلیئر بننا چاہتے ہیں، اٹس فائن. آپ فرینچ سیکھنا چاہتے ہیں، عربی سیکھنا چاہتے ہیں، قرآن کی تجوید سیکھنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ اپنے بچوں کو بہترین کہانیاں سنانا چاہتے ہو، ٹھیک ہے. آپ اپنے گھر کے اطراف کچن گارڈن بنانا چاہتے ہو، ٹھیک ہے. کیا بننا ہے، کیا کرنا ہے، سماج کو کیا دینا ہے، ذاتی طور پر کیا بننا ہے، اٹس آل یور ڈیسیشنز. آپ کو سوچنا چاہیے اور آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. آپ غور کر کے دیکھیے کہ تھوڑی دیر کے لیے ہم جو گزشتہ 10 سال میں جو کچھ کرتے رہے، ان میں سے بعض چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ جس کے نتیجے میں فائدہ ہوا. ہم نے کوئی کورس کیا ہوگا، ہم نے کسی سے ملاقات کی ہوگی، ہم نے کسی آرگنائزیشن میں ممبرشپ لی ہوگی، ہم نے کوئی خاص کتاب پڑھی ہوگی. یہ سب ہمارے ڈیسیشنز تھے جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا. ویسے ہی اگر آج ہم ڈیسیشنز لیتے ہیں تو پھر آگے جا سکتے ہیں. لیکن یہ بات یاد رکھیں، میری ملاقاتیں جب نوجوانوں سے ہوتی ہیں تو بہت سے لوگ کہتے ہیں امین صاحب میں سوچ رہا ہوں کہ میں فلاں چیز پر کتاب لکھوں گا. کوئی کہتا ہے کہ مجھے بہت شوق ہے کہ میں بھی دین کے کام میں لگنا چاہتا ہوں. کوئی کہتا ہے کہ میرا خیال ہے کہ صاحب اس پورے علاقے میں جو جھونپڑ پٹی کا علاقہ ہے، یہاں کوئی سوشل سروس کا کام ہونا چاہیے. سوال یہ کہ بینگ انٹرسٹڈ ان سم تھنگ یا یہ ہے یا یو آر کمیٹڈ فار سم تھنگ، دونوں میں فرق سمجھ لیجئے. حضرت یوسف علیہ السلام جو وہاں تک پہنچے وہ صرف ان کا انٹرسٹ نہیں تھا، وہ ہر چیز کے لیے کمیٹڈ تھے، اپنے اخلاق کے لیے کمیٹڈ تھے.
جیل کے ساتھیوں کے لیے کمیٹڈ تھے, تعبیر بیان کرنے میں کمیٹڈ تھے, سولوشن دینے میں کمیٹڈ تھے. اٹ از ناٹ جسٹ بینگ انٹرسٹڈ ان سم تھنگ. میری یہ خواہش ہے, میری یہ تمنا ہے, میری یہ آرزو ہے, میں یہ کرنا چاہتا ہوں, میں 10 سال سے ایسا سوچ رہا ہوں, میں 5 سال سے اس پر کام کرنا چاہتا ہوں, سوچ رہا ہوں. سوچتے رہ جائیں گے, اس سے کام نہیں ہوگا. میک ڈیسیشنز, فیصلے لیجئے. تو جو پارٹنگ تھاٹ ہے, جو چلتے چلتے آپ کے سامنے مجھے بات کرنی ہے, وہ یہ ہے کہ آپ نمبر 1 ڈیسیشن لینا سیکھیے. آج کی رات لکھیے کہ واٹ ڈو یو وانٹ ٹو بیکم. آپ کیا بننا چاہتے ہیں, آپ دنیا کو کیا دینا چاہتے ہیں, آپ سماج کو کیا دینا چاہتے ہیں, آپ اپنے گھر کو کیسے بنانا چاہتے ہیں, آپ اپنے بچوں کی کیسی تربیت کرنا چاہتے ہیں, آپ کون سی صلاحیتوں کو پیدا کرنا چاہتے ہیں. میک اے ڈیسیشن. نمبر 2, لرن فرام یور ارلیئر ڈیسیشنز. پہلے جو ڈیسیشنز لیے اس میں جو غلطیاں ہوئیں, اس میں جو خامیاں ہو گئیں, اور اس میں جو شیلونیس رہ گیا تھا, اسے کریکٹ کیجئے. لرن فرام دیٹ. نمبر 3 یہ ہے کہ اسٹے کمیٹڈ ٹو یور ڈیسیشنز. آپ نے جو ڈیسیشن لیا اس کے ساتھ لگے رہیے. البتہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ اس سے فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو فلیکسیبل بن جائیے. میتھڈ کو چینج کیجئے, ٹولز کو چینج کیجئے, طریقہ کار کو چینج کیجئے, ساتھیوں کو چینج کیجئے, کورس کو چینج کیجئے. یہ سب ہو سکتا ہے, لیکن اسٹے کمیٹڈ. نمبر 3. اور آخر بات یہ ہے کہ انجوائے میکنگ ڈیسیشنز. اچھی ڈیسیشن غور و فکر کے ساتھ, شعور کے ساتھ, سمجھداری کے ساتھ, پختگی کے ساتھ ڈیسیشنز لینے میں مزہ آتا ہے. اس کو انجوائے کرنا چاہیے. وہ دھیرے دھیرے آپ کی شخصیت بنتی ہے. آج آپ کی عمر ہوگی 40, 50, 60. آپ کی زندگی ہو سکتی ہے کہ 90 تک ہو, 100 تک ہو, لیکن آپ 90 سال کی عمر میں پہنچ کر پلٹ کر دیکھیں گے تو 40 سال کی عمر میں نے جو فیصلہ لیا, اس کے نتیجے میں آج میری زندگی خوشحال ہے. اس کے نتیجے میں دنیا کے سامنے اچھے نقوش قدم چھوڑ جا رہا ہوں, اچھی مثالیں چھوڑ جا رہا ہوں, اچھی روایتیں چھوڑ جا رہا ہوں, اچھا خاندان چھوڑ جا رہا ہوں, اچھی یادیں چھوڑ جا رہا ہوں. انجوائے میکنگ ڈیسیشنز. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح فیصلے لینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.